ہم صرف میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنی ہے کہ اس میت پر اللہ کی رحمت نازل ہو, اس میت پر اللہ کی مغفرت شامل ہو, اس میت کو اللہ بخشے, اس میت کو اللہ مغفرت فرمائے. ہم مومن کے لیے, میت کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دعا کے علاوہ جو آپ کام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میت کو ڈائریکٹ پارسل جا رہا ہے, یہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہے. کیوں؟ کہ کسی کا عمل کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا. کسی کا عمل, مثلا نیکی آپ نے کی ہے, اجر مجھے ملے اس کا, یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس عمل میں میں بھی خود شریک نہ ہوں. کیا یہ سنا ہے نا آپ نے؟ کشیر مز ون کہیں مولوی کرنے کیا تم کھوژان عوامس پتہ نم تم مجلسن کی, ان کی آمدنی ختم ہو جائے گی. کوئی حاجیہ نہیں پہنچتا ہے. ہاں وہی پہنچے گا جو اس نے اپنی زندگی میں خود کیا ہوگا. یہ مثلا میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں مجلس کی فیس کے لیے, آپ مجلس سن رہے ہیں لنگر کے لیے. اس سے میت کو کیا میں نے پہنچایا ہے؟ میں جو فیس کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں میت کو کیا پہنچا رہا ہوں؟ یہاں پر آپ, میں یہاں اس مجلس کے حاضر ہونے کی وجہ سے مثال دی ہے, یہاں ایسے نہیں ہے, نہ میں نے فیس لینی ہے نہ آپ لنگر کے لیے آئے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں اس مجلس کی, یہ نہ کہیں کہ آپ کو مخاطب قرار دے رہا ہوں. یعنی عموماً جو ہمارے ذہنوں میں یا قرآن پڑھایا جا رہا ہے, قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ قاری صاحب یا مدرسے کے طالب علم یا مولانا صاحب. تو یہ فعل مولانا کا ہے قرآن خوانی. اگر اس کا اجر ہے مولانا کو مل رہا ہے, قرآن پڑھنے والے کو مل رہا ہے. ہم عموماً کہتے ہیں یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے یہ سارا پیک کر کے یہ میت کو پہنچا دیا جائے. اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. کسی کا کام کسی دوسرے کو نہیں پہنچا سکتے. البتہ وہ میت زندگی میں اگر کوئی کام کر گئے ہیں, قرآن کے بارے میں, مجلس کے بارے میں, کسی بھی نوعیت کا کوئی کام کر کے چھوڑ گئے ہیں پیچھے, وہ ان کو ملتا رہے گا. مثلا اگر اس میت نے ایک اچھی صالح اولاد تربیت کی ہے. عزیزان گرامی, یہ جو ہم ایصال ثواب کے لیے مجالس کرتے ہیں, محافل کرتے ہیں, آج میں نے ایک نیا بیان سنا ہے. کہا کہ جو ایصال ثواب کے لیے مجلسیں کی جاتی ہیں اس کا ثواب مرحومین تک نہیں پہنچتا, اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک تو ہے نہیں, زیادہ ثواب نہیں پہنچے گا. یہ نظریہ دیوبندیت ہے جو اب شیعہ ممبر سے بیان ہو رہا ہے. یہ کسی دیوبندی کا نظریہ نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ ایک امام ہوا والے کا نظریہ بیان کر رہا ہوں جو ایک مجلس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ممبر پہ مولوی آتا ہے پیسہ لینے کے لیے, مجمع آتا ہے لنگر کھانے کے لیے. مولوی جو کچھ پڑھتا ہے یہ پیسے کے لیے پڑھتا ہے. اب آپ 10 سال سے مجھے جانتے ہیں یہاں, کم سے کم 12 سال تو ہو گئے نا, 2013 سے اب تک کتنے پیسے کے لیے میں نے مجلسیں پڑھی ہیں؟ کوئی ثابت کرے, کسی سے مانگے ہیں, کسی سے کہے ہیں. پھر آخر یہ تشیع کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے کہ شیعہ علماء پیسے کی خاطر مجلسیں پڑھتے ہیں؟ کون دے سکتے ہیں مجلس کا پیسہ؟ کس کے پاس ہے کہ تو مجلس کا پیسہ دے سکے؟ عزیزان گرامی, یہ آل محمد سے دور رہنے کا نتیجہ ہے, حرام خوری کا نتیجہ ہے. معصوم فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرو. امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے کہ جب اپنے مرحومین کو ہدیہ بھیجو تو درود کے ساتھ بھیجو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بخل نہیں کہ اول و آخر کی دعا کو رد کر کے قبول کر کے بیچ کی دعا کو رد کر دے. اسی لیے آپ جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلے بھی درود پڑھتے ہیں, آخر میں بھی درود پڑھتے ہیں, اور جب غیر شیعہ کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر درود کے ساتھ نہیں پڑھتے,
پھر بغیر درود کے پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک خط ہوتا ہے جو ایڈریس کے ساتھ ہوتا ہے. اب آج تک خطوط کا سلسلہ ختم ہو گیا. پہلے جو خط بھیجے جاتے ہیں 2 قسم کے ہوتے تھے. ایک خیر خط ہوتا تھا جو ٹکلی کے ساتھ بھیجا جاتا تھا, 5 روپے 10 روپے 20 روپے کی ٹکلی لگتی تھی. اور ایک خط وہ ہوتا تھا جو ٹکلی کے بغیر بھیجا جاتا تھا. یہ ہوتا تھا بیرنگ. اب بیرنگ خط پہنچے نہ پہنچے, اس لیے ہم غیر مومن کے لیے, غیر شیعہ کے لیے بغیر درود کے پڑھتے ہیں کہ یہ اپنے ایڈریس کو خود چلی جائے گی, یہ بیرنگ خط ہے. لیکن جب اپنے مومن کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر درود کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ پتے کے ساتھ جائے. طلبہ بھیجے بابا بلند محمد وآل محمد. تو ہمارا دستور ہے انسان میں ساڑھ ہو دیا. جب مجھے بابا کی تجھے نہ ملے تو تو نے پی کے چھوڑ کے یہ آئے نا. تو جس کے اپنے باپ دادا بے ایمان مر گئے وہ کیسے قبول کرے گا کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ ایصال ثواب انہی کے یہاں ہوگا جن کے بڑے آل محمد کے چاہنے والے ہو کر مرے ہیں یا ان سے محبت رکھتے ہوئے مرے ہیں. اب اس کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں. سنیوں میں ایک طبقہ ہے جسے کہا جاتا ہے محب. اگر محب ہے آل محمد علیہ السلام کا تو اجر ملے گا, یقیناً ملے گا. اس لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو درود کے درمیان بھیجا کرو, اس لیے کہ یہ ایک ایسی پیکنگ ہے جو رد نہیں ہوتی. کیوں کہ ساری عبادتیں آپ تنہا کرتے ہیں, درود کی واحد عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے, ملائکہ بھی شریک ہے. اس دعا میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے اور یہ منافقت سے پاک کرنے والی دعا ہے درود شریف. اس لیے میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی, دعا کے چند جملے سن لیجیے, میں اس کو بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. امام فرماتے اللہم یا من خص محمد وآلہ بالکرامہ, اے اللہ تو وہ ہے کہ جس نے محمد اور اس کی آل کو عزت و شرف کے ساتھ مخصوص کیا ہے. یعنی یہاں پر کوئی ایسی بات آ ہی نہیں سکتی جو عزت و شرف کے خلاف ہو. یہ عزت و شرف والے لوگ ہیں جن کو تو نے مخصوص کیا. وَحَوَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ, اور تو نے اس بات کو پسند کیا آل محمد کے لیے کہ اپنے پیغام کے لیے امانت دار ان کو بنائے. رسول ایک, پیغام ہے رسالت, اور یہ پیغام ہے رسالت دور تک جاتا ہے. وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ, اور اے اللہ تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلے کے لیے مخصوص کیا ہے. عزیزان کرام, اب تو لوگوں کے ایمان خراب ہو گئے ہیں. بہرحال میں ایک چھوٹا سا جملہ کہ میں 1 سال حج پہ تھا تو جنت البقیع میں گیا. وہاں جا کے جب دعا مانگنے لگے تو وہ جو ملا کھڑا تھا جس کو سلطہ کہا جاتا ہے, وہ آ گیا, کہنے لگا کہ کیا کر رہے ہو یہ؟ میں نے کہا دعا مانگ لو. کہ تمہیں پتہ ہے مردوں کو دعا نہیں پہنچتی؟ میں نے کہا اگر نہیں پہنچتی تو یہ جو تم نے اتنا بڑا بورڈ لگا رکھا ہے السلام علیکم یا اہل القبور کا, اہل قبر تم پر سلام ہو. دیکھیے توجہ, علی علیہ السلام کی ولایت سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے, اس لیے کہ عقل نام ہی ولایت امیر المومنین کا ہے. مہینہ کے سنبھال رہی ہے. یہ توجہ رکھیے گا. میں نے کہا یہ جو تم نے لکھ کے رکھا السلام علیکم یا اہل القبور, یہ سلام پہنچتا ہے ان مردوں کو؟ کہاں, لیکن یہ وسیلے کے ساتھ پہنچتا ہے. اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں کہ تو یہ سلام ان تک پہنچاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر
اب وہاں تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہاں تو مار کٹائی کا مسئلہ ہے، جیل ڈال دیتے ہیں، لیکن میں نے دل میں کہا میں نے کتنی بے غیرتی ہے کہ ہمارا سلام یہاں سے لے کے فرشتے ان مردوں کو پہنچا دیتے ہیں کہ ہمارا سلام لے کے نبی تک نہیں پہنچا سکتے. یہ دو عقیدے رکھے جاتے ہیں. لہذا معصومین علیہ السلام کا ارشاد دیکھیں، شب جمعہ کے لیے لکھا ہے معصومین نے کہ جمعے کی مغرب سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرو، اس لیے کہ مغرب کے وقت تمہارے مرحومین کی ارواح آتی ہیں تمہارے گھروں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو ہمارے لیے کچھ بھیج رہا ہے. بس زیادہ کچھ نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم تھوڑا سا ہی صحیح ایک صلوات کا ہدیہ بھیج دیں. میں نے ایک روایت، ایسی سینکڑوں روایات ہیں، معصوم نے فرمایا جب دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا کھا چکو تو دسترخوان پر روٹی کے اور غذا کے ذرات جو گر جاتے ہیں انہیں سمیٹو، چاہے وہ اتنے سے ہی کیوں نہ ہو، انہیں سمیٹو اور انہیں اٹھا کر ایسی جگہ ڈالو جہاں سے حشرات الارض، کیڑی مکوڑی، زمین کے کیڑے اس سے سیراب ہوں، اور یہ ڈالتے وقت یہ نیت کرو یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو ہدیہ فرما. معصوم فرماتے ہیں وہاں سے اتنا ملے گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا، اتنا ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. میں یہ دعا یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا. ابھی بات آئی ہے تو دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ یہ عقیدہ خراب کرنے والے مولوی جو آل محمد سے دور ہیں وہ ہمارے مکتب میں ہمارے منبر پہ بیٹھ کر ہمارے غیروں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. تو اس کو سن لیجئے، میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں ہمارا ایک کام ہے وہ کر کے آؤ. وہ خط لے کے چلا، اپنے ساتھ میں ایک ساتھی کو لے کے گیا، اس لیے کہ اکیلا سفر کرنا مکروہ ہے، تو ساتھی کو لے کے گیا. جب واپس پلٹا تو ساتھی نہیں ملا. رستے میں شب جمعہ تھی، شام ہو گئی، قبرستان تھا لبے سڑک. مومن اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ماننے والا وہاں قبرستان میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور فاتح خانے کی جگہ بنائی جاتی ہے وہ اس میں لیٹ گیا نماز پڑھ کے. گاؤں میں نہیں گیا کہ صبح کو جلدی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. آدھی رات گزری تو دیکھا کہ قبرستان میں سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اٹھا، دیکھا کہ قبرستان میں بہت سارے لوگ سفید لباس پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں. گیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم اس قبرستان کے مردے ہیں. اور ہمارے جیسا ہوتا نا تو ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن چونکہ امام کا ساتھی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم تلاش کر رہے ہیں ہمارے مرحومین کے جو ورثاء ہیں انہوں نے جو ہمارے لیے ہدیہ بھیجا ہے. کہا کہ کوئی ایک پھول اٹھا رہا ہے، کوئی 5 پھول اٹھا رہا ہے، کوئی 2 پھول اٹھا رہا ہے، جس کے وارث نے جتنا بھیجا. کہا میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی میں بوڑھا، اور اس کے سامنے پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا تم نہیں چن رہے؟ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے چننے کی. کہا کیوں؟ کہا اس کی وضاحت تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا. یہ جو میرے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے یہ میرا ذاتی مال ہے، اور میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر کسی کے وارث نے نہ بھیجا ہو تو میں اسے کچھ دے دیا. اس کی وضاحت میں نہیں کر سکتا. اگر چاہتے ہو تو انسان سے قریب گاؤں ہے، وہاں پر فلاں میرے بیٹے ہیں، یہ میرا نام ہے، جا کے ان سے پوچھ لینا. تھوڑی دیر کے بعد میں وہ سارے قبروں والے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے.
کہا میں رات کو اس لیے نہیں گیا تھا گاؤں کہ دیر ہو جائے گی، لیکن اس واقعے کے بعد جب میری تجسس ہوا، صبح کو میں اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں جب وہاں گاؤں میں گیا تو وہاں جا کر میں نے معلومات کی، فلاں صاحب کے اولاد، انہوں نے بتایا کہ یہ ہے، میں ان کے بیٹوں سے ملا، کہا کہ بھئی تمہارے باپ نے ایسی کون سی نیکی کی تھی رات کو میں نے اس حالت میں دیکھا؟ کہا کہ ہمارے باپ کی اور تو کوئی نیکی نہیں ہے ایسی خاص، نماز روزہ کرتا تھا، پابند تھا خمس و زکوٰۃ کا، بس امام موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ایک نمائندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہاں مدرسہ قائم کرو، تو میرے باپ نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا جو شہر کے بیچ میں تھا وہ مدرسے کے لیے مخصوص کیا۔ ہم بہت لڑے جھگڑے کہ دوسرا کوئی پلاٹ سائڈ وائڈ کا دے دیتا، یہ تو مرکز شہر میں دے رہا ہے، کہا میں نے اتنی جائیداد تمہیں بنا کے دی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ پلاٹ میں نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اس میں مدرسہ قائم ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ بتایا کہ جس جگہ مدرسہ چل رہا ہے، جس نے قائم کیا ہے، اسے فاتحہ کی لینے کی ضرورت نہیں، وہ خود مانگتا ہے وہاں میں۔ یہ تقسیم کرنے والے ہیں، اور جن کو نہیں ملتا نا، مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ کرو، جن کے پاس بھیجنے کے لیے وسیلہ ہی نہ ہو کیسے بھیجیں گے، جن کے پاس کرنسی ہی نہ ہو کیسے بھیجیں گے۔ ہم تو یاد رکھیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ظاہر ہیں، کچھ عمرہ کیے ہوئے ہیں، کچھ حاجی بھی ہیں، آپ کو معلوم ہے جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ کرنسی چینج کراتے ہیں، ڈالر کو بھی روپے کو بھی کرنسی چینج ہوتی ہے۔ ایران میں بھی، کربلا میں بھی، عمرے پر بھی کرنسی چینج ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس ایسی کرنسی ہو جو وہاں نہ چلتی ہو، وہ پریشان ہوگا، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے پاس تو کرنسی چینج کا ذریعہ ہے، ہم کرنسی اپنے نام سے بھیجتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ فاتحہ، یہ کھانا، یہ نظر و نیاز کا ثواب آل محمد کو ہدیہ کیا، وہاں سے جو ثواب ملے ہمارے مرحومین کو ہدیہ کیا۔ یہ کرنسی چینج کر کے بھیجتے ہیں، اس لیے وہاں ملتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر ہے کہ ہر وہ چیز لکھی جاتی ہے۔ آپ نے مثلا مسجد کے اندر ایک کارپیٹ بچھوایا، جب تک اس پہ سجدے ہوتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ مسجد میں ایک اینٹ لگائی ہے، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ امام بارگاہ میں کام کیا ہے، اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مدرسے میں کیا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور سب سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ آپ دینی علم کی تحصیل میں معاونت فرمائیں، اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ عالم پڑھ کر جب نکلے گا تو جب تک یہ تبلیغ کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، کسی طالب علم کو بستر لے کے دے دیا، طلبہ کی امداد کی تعلیم کے اندر، تو جتنی آپ نے ان کے ساتھ امداد کی ہے اتنا ہی آپ کو اس کا، اور یہ امام زمانہ کے مہمان میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بتائیے گا نہیں سب کو، میں اس سے زیادہ ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے آپ کا، لیکن اب ضرورت تھی اس بات کی کہ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ ایک شخص رات کو خواب میں دیکھتا ہے ایک آدمی بالکل مایوس ہے قبرستان میں۔ پوچھا یہ سارے لوگ اپنی اپنی چیزیں اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کہا میں تیرے علاقے کا فلاں دھوبی ہوں، میں نے اپنا ایک بیٹا چھوڑا ہے جسے میں نے نہ قرآن پڑھایا نہ دینیات پڑھائی، ان کے وارث بھیجتے ہیں روزانہ، میرا وارث کچھ بھی نہیں بھیجتا۔ اس کی آنکھ کھلی، صبح کو اٹھا، گیا اس دھوبی کے دروازے پر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ حضرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جلدی سمجھ لیجیے گا کہ اس دھوبی کے دروازے پر گیا یہ،
اور جا کر کہا کہ میں نے رات کو تیرے باپ کو خواب میں دیکھا تھا. اسی طریقے سے سارے لوگ اپنے اپنے وارثوں کے بھیجے ہوئے تحفے لے رہے تھے. تیرے باپ کے پاس کوئی تحفہ نہیں تھا تو اس کے لیے کچھ کار خیر کر. یہ کہنے کے لیے گیا, دروازہ بجایا, پتا چلا کہ وہ دھوبی ہے, کپڑے دھونے کے لیے نہر میں اوپر گیا ہوا ہے. پہلے زمانے میں کپڑے نہر کے کنارے دھولا کرتے تھے جہاں نہریں تھیں. وہ گیا وہاں پر, اس کے بیٹے سے کہا کہ میں نے رات کو تیرے باپ کو ایسے ایسے دیکھا خواب میں, کچھ اس کے لیے کر. کہنے لگا بھائی میرے باپ نے نہ مجھے کچھ سکھایا نہ پڑھایا, مجھے دین کا کوئی علم دیا ہی نہیں, میں کیا کروں اس کے لیے. اب میرے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ میں خیرات کر سکوں, اس لیے کہ میں جو کماتا ہوں شام کو اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے مشکل سے 4 پیسے میرے ہاتھ آتے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے بھیج سکوں. اس نے جب اسے مجبور کیا نا, بار بار کہا کہ کچھ تو کر, کچھ تو کر, کچھ تو کر, تو اس نے ایک مٹھی میں پانی بھرا ایسے چلو میں اور اس طریقے سے اچھال کر ایسے پھینک دیا باہر. کہا جا, میرے پاس اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں. یہ کیا چلا گیا واپس مایوس ہو کر. رات کو پھر اس دھوبی کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اس نے پوچھا تیرے بیٹے نے تو بھیجا کچھ نہیں, یہ نعمتیں تجھے کس نے بھیجی؟ کہا وہ جو تو نے اس کے ساتھ اصرار کیا, اس نے وہ پانی چلو میں لے کر ایسے باہر اچھال کر پھینک دیا تھا, وہ ایک تڑپتی ہوئی چھوٹی سی مچھلی کے اوپر پڑا. اس سے چند لمحوں کے لیے اسے جو زندگی ملی تھی, اللہ نے یہ اس کا انعام مجھے عطا کیا. اس لیے ایصال ثواب کی مجلسیں رکوانا چاہتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ہمارے ہاں رسم ہے, عقیدہ ہے کہ ہمارا مر جائے, سویم ہوگا, 10واں ہوگا, 20واں ہوگا, 40واں ہوگا, پھر برسی ہوگی, اتنا آل محمد کا ذکر ہوگا. لیکن جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہے وہ کیسے برداشت کرے کہ آل محمد کا ذکر ہونے لگے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کو, شہید کو جو لوگ مارتے ہیں نا, سپاہی صحابہ والے یا دشمنان اہل بیت مارتے ہیں, انہیں یہ پتہ ہی نہیں وہ عزاداری روکنے کے لیے مارتے ہیں. ہر شہید اپنے ساتھ کم سے کم 4 مجلسوں کا اضافہ کر کے جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جس کی آج ولادت کا جشن ہم نے منایا, خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اس جشن میں آپ شریک ہوئے. میں نے آپ کے لیے یہ چھوٹا سا بیان کیا تاکہ آپ اس بات سے محفوظ ہوں.